حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مدیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعجل فرج واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور صلوات انسان بننے کے محرکات کیا ہیں؟ What motivates to be a human being؟ یہ سوال ہے اور ہم صرف خطوط سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا سا ہوم ورک آپ بھی کیجیے۔ اسلام ایک مکمل پیکیج ہے، نظام ہے جس میں اس دنیا کو انسان کس طرح سے اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے اور پھر آخرت میں جنت کیسے جا سکتا ہے۔ صرف آخرت میں جنت جانے کے لیے نہیں، پھر اس دنیا کو بھی جنت بنانا ہے، سوائے اسلام کے کوئی بنا نہیں سکتا۔ چنانچہ آج تینوں سسٹم کیپٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم فیل ہو چکے ہیں۔ دنیا کے نزدیک مل چکا ہے کہ 2% پاپولیشن کے پاس اتنی دولت ہے جو 98% کے پاس ہے، اور اتنا امبیلنس جب ہے تو یہ توازن، یہ گڑبڑ دنیا میں جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ یہی 2% ہے جو جنگ کراتے ہیں، یہی 2% ہے جو سلاتے ہیں، یہی 2% ہے جو آج ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ ان ذہن انسانی پر ان لوگوں کا راج ہے۔ شخص کہ خود گمست رکھ را رہبری کند پورے ندیدم عصا کش پورے دیگر ہوا، جو خود گمراہ ہو دوسرے کی کیا ہدایت۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ نابینا حضرات جو ہیں، جو لوگ بلائنڈ ہیں، وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں
ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو آنکھ والا. یہ ہم ایسے آنکھ والے کیسے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیے وہ اندھا ہے. اوڈ ہے وہ بھی ہالی اوڈ بالی ووڈ لالی اوڈ، وہ کیا ہمیں رہنمائی کر سکے. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اسلام کے قوانین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہم لوگ بہترین سننے کے عادی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں، اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، اچھی احادیثیں سننا چاہتے ہیں، اچھی اچھی جو ہے پریزنٹیشن کو سننا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو سامعین کے بعد ہم کو عاملین بننے کی ضرورت ہے. عاملین کے بعد متقین بننے کی ضرورت ہے. متقین کے بعد صالحین بننے کی ضرورت ہے. جب صالحین بن جائیں گے تو امام زمانہ آ جائیں گے. صلوات پڑھیے. میری طرف سے نہیں، قرآن کی آیت ہے. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ماشاءاللہ ہم نے لکھ دیا ہے کتاب میں کہ یہ زمین کس کی وارث ہوگی؟ صالحین کی ہوگی، جبارین کی نہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ. فٹ کے معنی بندوق نہیں ہے، فٹ کے معنی قلم ہے. فٹ کے معنی صالح نیک بننا ہے. جتنا صالحین کا مجموعہ زیادہ ہوگا اتنا آسانی ظہور امام میں. عجل اللہ تعالی فرج الشریف. محمد وعجل. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نماز کو بہتر کریں. روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کو بہتر کیسے کریں؟ یہ بحث ہو رہی ہے ہماری. بہتر کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہماری بلندی کے لیے. کیا معنی ہے کہ میں ہر روز قربتاً اللہ کہہ رہا ہوں. قربتاً اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہوں. کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں. کیا ڈسٹینس میں کمی ہوئی یا نہیں ہے؟ وہ گیج کیا ہے جس سے معلوم کروں کہ میں قریب ہوا ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ بحث ہو رہی ہے. ہم نے یہ بتایا کہ نماز سے پہلے 7 تکبیرات ہیں. حدیث پہ امام صادق علیہ السلام السجدہ تخرق 7 ابواب 7 حجوب. سجدہ جو السجدہ علی التربہ، تربت میں جو یعنی خاک شفا پہ جو سجدہ ہے، یہ ہماری سنت ہے، خود سرکار کی سنت ہے. کتاب اہل سنہ میں جو صحیح ستہ ہے اس میں لکھا ہوا کہ سرکار ہمیشہ ایک قمرہ لے کے پھرتے تھے، یعنی مٹی کا ایک ٹکیا، اس پہ سجدہ کیا. ہم کربلا کے بعد کربلا کی خاک کو ایسے سجدہ بنا، یعنی نگاہ کربلا کی خاک پہ ہو سجدہ، تو پھر علو کے لیے آسانی ہے. تو ایسا سجدہ ہو جب حسینی جیسا. السجدہ علی التربہ، سجدہ خاک شفا پر 7 پردوں کو کاٹنا. یہ کیا پردے ہیں؟ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ یا صرف مولویوں کے لیے ہیں یا عارفوں کے لیے ہیں یا ہم جیسے جنرل لوگوں کے لیے ہیں؟ ائمہ معصومین کی حدیث سب کے لیے ہے. وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد نماز سے پہلے 7 تکبیرات ہیں. اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے کہنے سے پہلے 6 تکبیریں کہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7ویں تکبیر. دعائیں ہیں اس کے پیچھے. ہم لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں. نماز لطف لینا چاہیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. یہ 7 تکبیریں کیا ہیں؟ فیصلہ. اور خانہ کعبہ کا طواف 7 شوط پر ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ہماری بحث ہے کہ یہ جو بحث میں کر رہا ہوں ایک مثال ہے. اس کے پیچھے بہت پردے ہیں، بہت زیادہ اور کام کرنا ہے. ہم
نے صرف یہ چھیڑا تھا کہ ہماری پیاس بڑھے اور تحقیق کریں. 7 جو حجب ہیں، رضائل، فضائل. فضائل کے معنی ورچوز، رضائل کے معنی وائسز. جب تک ہم فضائل کو عکس کر رہے ہیں، رضائل کو دور کرنا ہے. رضائل کو دور نہیں کریں گے، فضائل آنے والے نہیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، فضائل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی عکس کرنا ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد ان لوگوں کا راستہ جو ہمیں صحیح انسان بنا سکے. امام خدا رحمۃ اللہ علیہ اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے انسان بنا دے. انسان بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل. ملا ہو جانا بھی آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے. انسان کہاں سے ہے؟ سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو. بیوی اگر انسان بولے تو سمجھو سب بولیں کہ مگر بیوی. اسی طرح شوہر اگر بیوی کو انسان بولے تو سمجھو. تو یہ انسان کہاں سے بنے گا؟ ان راستوں کو اختیار کرے. تو 7 حجوب میں ہم نے شروع کیا تھا. عجب سے خود پسندی ایک حجاب ہے، تکبر دوسرا حجاب ہے، تیسرا حجاب ہے حسد، چوتھا حجاب ہے بخل. کل میں بتایا تھا بخالت. بخالت اور حسد انسان کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رزق کی تقسیم سے واقف نہیں ہے. یا واقف ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ روک دے گا. انفاق کا ایک فلسفی ہے، انفاق یعنی دینے کی ایک فلسفی ہے. اور آج کے جو لوگ بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اکنامکس، خصوصاً جو لوگ سی اے بننا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ چھوٹی سی معلومات، ایسی نہیں کہ میں کوئی سی اے نہیں ہوں، میں چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. اکنامی کا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ پیسہ ایک جگہ جمع نہ ہو. اگر ایک جگہ جمع ہوگا سوشل اسٹرکچر ختم ہو جائے. اسی لیے اسلام میں اگر 11 مہینے اگر آپ ایک پیسے کو ایک جگہ جمع کرے ہیں تو 12واں مہینہ جب آئے گا اس پہ ٹیکس ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. البتہ ہمارے پاس اس کے لیے شرائط الگ ہیں، لیکن زکوٰۃ ہے. اس کے بعد سونے کی بزنس ہے، چاندی کا بزنس وغیرہ وغیرہ. تو یہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ اجازت اسلام میں نہیں ہے. ایک جگہ ویلتھ کا، مال کا ایک جگہ جمع ہو جانا اجازت نہیں ہے. چونکہ جمع کر لیا ہے تو اس پہ ٹیکس ہے. ٹیکس کیوں ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کل میں نے بتایا تھا ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں ایک دنیا یا سمندر ہے علم کا. جس طرح سے اس کا شوہر خطبہ دیتا ہے تو ایک ایک لفظ کی زندگیاں چاہے، ویسے ہی خطبہ شہزادی نے دیا. نماز قائم کے لیے تنزیحاً عن الکبر، غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سجدہ دیا. نماز پڑھو تاکہ تمہارا غرور ختم ہو. اور دوسری چیز شہزادی کہہ رہی ہے وَالزَّكَاةَ نِعْمَةٌ فِي الرِّزْقِ. اور یہ جملہ جو ہے اکونومسٹ ہی بول سکتا ہے، کوئی آسان جملہ نہیں ہے. زکوٰۃ دینا کیوں؟ تاکہ رزق میں اضافہ ہو. آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ویسٹرن کنٹری جو لوگ کیپٹلسٹ ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں اگر پیسہ مارکیٹ میں آیا گیا نہیں تو پھر وہ جو ہے حالت تباہ رہتی ہے. جیسے لوگ رک گئے دینا، خرچ کرنا رک گئے تو سوسائٹی میں تباہی آتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ رکنے کے بجائے آپ لوگوں پر ٹیکس واجب ہو گیا، زکوٰۃ دیجیے. اور حبشیوں پر خمس واجب ہے. مولانا 1 لاکھ میں 20,000 دے دوں. اچھا اللہ کہہ رہا میں تمہیں 1 لاکھ دے دوں. The sense of belonging. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ یہ جو اپنائیت ہے اس کو توڑنا ہے. انسان کہتا ہے میرا گھر، جی میرے بچے، میری بیوی، میری گاڑی، یہ سینس آف بلانگنگ ہے. اسلام کہتا ہے اس کو ختم کرو.
اس لیے نماز میں 4 صفات پروردگار ہیں. اولی صفت رحمان رحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین. رحمان و رحیم، رب مالک، 4. رحمان رحیم رب مالک. مالک یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے. کہ اس وقت کا مالک نہیں ہے، مگر وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ملک کس کی ہے. وہاں پتہ چل جائے گا. زندگی بھر تک میرے ہاتھ کو میرا کہتا رہا، قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. روز قیامت آئے گی، تمہارے زبان کو ہم سیل آف کر دیں گے، اس لیے کہ زبان سے جھوٹ بولے. بزنس کرے تو جھوٹ بولے، اٹھے بیٹھے جھوٹ بولے. یہاں بھی تم ایسے ہی گھمائیں گے، اس زبان کو بند کر دیں گے. ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کیا. خطرناک. تو ہاتھ کو میں سمجھ رہا تھا میری بہن میری بیٹی آئینے کے سامنے 2 گھنٹے بیٹھ کے گالوں کو سنوارتی رہے. میرے قیامت کے دن اللہ کہتا ہے پوچھو کس کے ہیں. جلد کہتے لما شہدتم علینا. جلد جو ہے یہ اسکن پوچھتی ہے، اسکن سے انسان پوچھتا ہے. میرے ہی خلاف گئے، اتنا میں صابن لگایا، اتنا شیمپو لگایا، اتنا کریم لگایا، میرے ہی خلاف گئے. اسکن کہتی ہے انتقن اللہ انتق کل شیء. اللہ جس کو چاہتا ہے زبان دیتا ہے. تیری اسکن ہوتی تو تیری بات کرتی. اللہ کی اسکن ہے، میں اللہ کی بات کر رہی ہوں. یہی فلسفہ ہے. جو لوگ اس دنیا کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا سمجھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں پریشانی نہیں، خمس دینے میں پریشانی نہیں، عطا لٹا دینے میں بھی کوئی پریشانی نہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود گھاٹے میں رہتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں. ہاتھ بھی اپنا استعمال نہیں کرتے، جہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں. زبان بھی وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے. آنکھ بھی وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کیا. تو اب ان کی آنکھ عین اللہ ہو گئی، اس کی زبان لسان اللہ ہو گئی، ان کے ہاتھ ید اللہ ہو گئے، ان کا وجود مشیت اللہ ہو گئے. صلوات پڑھیے یہ لفظ ہی نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت یہی ہے کہ انسان، اسی لیے نماز عصر کی دعا میں ہے جو استغفار ہے. اللہم انی اعوذ بک من نفسی من نفس لا تشبع سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر. مجھے ترجمہ نہیں کرنا. اس کے بعد ہے لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پروردگار میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع میرے ہاتھ میں ہے، نہ نقصان میرے ہاتھ میں ہے، نہ میرا مال میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرا ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے سینس آف بلونگنگ کو توڑتا ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کا. جب سب کچھ کا ہے تو مجھے دینے میں کیا پریشان ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. حدیث میں ہم سب کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح سے ہم سب چاہتے ہیں لمبے جئیں، ہم سب چاہتے ہیں اچھا رزق ملے، سب کو اچھا بڑا بڑا رزق. یہ دونوں چیزیں کیسے ملتے ہیں؟ محنت کیجئے. لیکن حدیث میں بیوی بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، اللہ حیات کو بھی لمبا کرے گا، رزق بھی دے گا. ہم ایسے ہیں کہ باہر والوں کے ساتھ ہیومر، گھر میں آنے کے ساتھ صدام. استغفر اللہ. ہمارا جو طریقہ ہے یہ رانگ بیہیویئر ہے. گھر میں امتحان ہے، گھر میں مجھے انسان بننا ہے، گھر میں لونگ اینڈ کیئرنگ بننا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں کہ ایسی زندگی بسر نہ کرو کہ اندر اندر سے بیوی کوسیاں دے، زبان سے نہ بولے. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو برتاؤ کر رہا ہے انسان انسانی برتاؤ نہیں ہے، وہ اندر کڑ رہی ہے. کڑ رہی کیوں؟ مانے تمہارا لائف جو ہے شارٹن ہو جائے گی.
ہم یہ سمجھتے یہ کیسے ہو گیا، نہیں یہ کیسے نہیں ہو گیا، کسی وجہ سے. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج. تو انسان کو چاہیے عجب نہ کرے، خود پسندی، میں اس کے بعد تکبر، میں اور میرا، مجھ سے میرے سے بہتر کوئی نہیں، تکبر چھوڑو. تیسری چیز حسد. کیوں حسد کرتے ہو؟ خدا راضی کر دیتا. تم بھی محنت کرو، تم کو بھی دیکھا لو، تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو. جتنے بھی دولت مندوں کی ہسٹری پڑھیے، سب لوگ شاپ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے شروع کیا. جتنے بھی جو لوگ لوز کرے ان کی تاریخ پڑھیے، بد کرداری کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو خدا جس کو چاہتا ہے دینے کے معنی آپ کو محنت ضرور کرنا ہے، مگر اللہ امتحان لے رہا ہے، کبھی دے کے امتحان لے رہا ہے، کبھی لے کے امتحان لے رہا ہے. آپ کامیاب ہوتے کہ نہیں ہیں دیکھنا ہے. تو حسد نہیں کرنا، جلنا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا دیا وہ اللہ کا دیا ہے. اللہ کی تقسیم میں مجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں. خدا نے اس کو دیا، الحمدللہ اس کو بھی دے، مجھے بھی دے. اس کے بعد بخل نہ کرنا. بخل کے معنی کیا ہے؟ بخیل ترین چیز یہ ہے کہ خدا کے واجبات پہ کوتاہی کرے، خمس نہ دے، زکوٰۃ نہ دے. ایک شخص آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، وعجل فرج. امام کے پاس آیا، امام سے کہا مولا میں تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، اور محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، خدا نے دیا ہے، حج کیا، عمرہ کیا، زیارتیں کی، خمس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کیا یہ دنیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہی آخرت ہے. اگر تمام اصول دین کے بتائے ہوئے راستے کو تو اپنا رہا ہے، یہ بھی آخرت. تم کو حق ہے کہ گھر بھی اچھا رکھ لو اور گاڑی بھی اچھا، تمہارا اسلام نے روکا نہیں ہے. تزاہد یا زہد کا مسئلہ اور ہے کہ انسان سیکریفائس کرے والے کی بات ہے، لیکن انسان کو حق ہے وہ جتنا چاہے کمائے، لیکن اصول ہیں. ایک واقعہ ہے امام علام المومنین اپنی خلافت ثانی کے زمانے میں، اللہم صلی علیہ افضل الصلاۃ والسلام. دیکھیے بہت خصم تجار بھی یہاں پہ کا ماشاءاللہ ہے کہ یہ سینٹر تاجروں کا ایک حدیث میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں. مولا جو ہے دوپہر سے پہلے بزنس فل چل رہا، بازار میں گئے کوفے میں، لوگ کمیونٹیز لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں. درمیان بازار مولا نے چیخ کے رونا شروع. خلیفہ پاک مولا علی ریاضہ کے بیچ میں، سب لوگ چھوڑ کے بھاگ کے سامنے آ گئے. سنبھلنے کے بعد مولا، ہم لوگ آگ کو دیکھتے نہیں ہیں، امام آگ کو دیکھتا ہے. جہنم کو حقیقت میں دیکھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے. انسان بھی اگر معرفت حاصل کرے تو ممکن ہے کہ اس کو دیکھ لے. مولا دیکھ رہے تھے، آ گئے ہم چاروں طرف آ گئے. ایک جملہ کا الفقہ ثم التجارہ، پہلے اصول تجارت اسلامی سیکھو پھر تجارت. تاجروں کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایسے علماء، جو ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک مخصوص کتاب ہے، کتاب التجارہ. کتاب التجارہ پورے تجار بیٹھ کے علماء سے ان سے کہیں کہ ہم بھی سکھائیے، اس لیے کہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال. روز قیامت 4 سوالوں کا جب تک جواب نہیں دیں گے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، روکو ان سے کچھ پوچھنا. 4 سوالات کیے جائیں گے. نمبر 1، زندگی تم نے کہاں گزاری؟ تمہارا لائف بھی ہماری نہیں ہے. اس کے بعد جوانی تم نے کہاں گزاری؟ جوانی کیوں؟ پرائم ٹائم. کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے؟ کمانے میں بھی پابندی، ہر چیز کمانا نہیں ہے، حلال کمانا ہے. ہر جگہ خرچ نہیں کرنا جہاں حکم دے. اس لیے کہ مالک یوم الدین کا پال بولتے کا تیرا مال ہے میرا نہیں، تو جہاں بتا دے میں دے دوں. چوتھا سوال، محبت اہل بیت ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے فرج. یہ تمام جو میں ایکسٹریکٹ کیا ہوں 20ویں دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی.
دعائیں مکارم الاخلاق. آج مولا کی شہادت کی شب ہے. چند جملے میں نے وہاں بھی کہے تھے, یہاں بھی کہوں. ہم شیعوں کو کم از کم اتنا 14 معصومین کی پاسپورٹ انفارمیشن ہونا چاہیے. آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, والد کا نام, بچوں کا نام, کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہادت ہوئی, کہاں ان کا روزہ کہاں. اتنا انفارمیشن کم از کم ہونا چاہیے. اور ذرا آگے بڑھے تو لیگیسی کیا چھوڑا امام نے, امام نے دیا کیا ہے ہمارے پاس. امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ایک دن آئے گا سب انسان اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے. قرآن مجید میں محشور ہوں گے اپنے امام کے ساتھ. یہ حقیقت ہے. تو امام کی معرفت میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہے, افسوس ہے کہ ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم لوگ خزانے پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ خزانہ ہے صحیفہ کاملہ. اتنی 54 دعائیں, 54 دعائیں ہیں. آپ کے سچویشن کو پہلے دیکھیے. میرا سچویشن خدا نخواستہ مریض ہو گیا, خدا نخواستہ بعض وقت جو ہے بہت ہی ٹینس سچویشن ہے, نہیں معلوم کدھر جانا ہے. اس کے لیے بھی دعا ہے, باپ کے لیے دعا ہے, بچوں کے لیے دعا ہے, صلوات کے لیے دعا ہے, درود کے لیے 54 دعائیں. میری سچویشن کو تو ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ نے سب کچھ دے دیا پھر بھی کہہ رہے رزق دے والے. نہیں بھائی, آپ کچھ اور مانگ, اور کچھ اور مانگنا. تو سچویشن کو دیکھ دیکھ مولا نے سکھایا ہے کہ کس سچویشن میں کون سی دعا کرنی. تو دعا ہے سمجھدار. تو یہ لیگیسی امام سجاد کی صحیفہ کاملہ. اور دوسری لیگیسی جو آج 1947 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چارٹر آف ہیومن رائٹس کو لکھا گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب جانتے ہیں 111 آرٹیکل ہیں. میں نے بہت غور سے پڑھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بہترین آرٹیکلس ہیں. صرف اس میں ایک چیز کی کمی ہے, اللہ نہیں ہے. نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. سپر پاور ہے, جس کو چاہے مارو, جس کو چاہے. آپ حالت یمن کی دیکھیے, مسلمان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اور وہاں کا کہتا ہے کہ we have been asked, ایک امریکن کمانڈر کہتا ہے we have been asked to kill. اللہ, ہمیں بتایا گیا کہ مارو, اس لیے مارو. یعنی کوئی نہیں دیکھتے. اور ذرا اگر ایران میں کسی ایک کرمنل کو سزا دیتے ہیں, او ایک ہنگامہ بن جاتا ہے, یا ایسی کیسی سزا ہے جو انسانی نہیں ہے. اب بم سے ہزاروں کو مار دو وہ انسان. یہ کتنا بیوقوف بنانا ہے, غلط پروپیگیشن ہے. اس چکر میں مت جائے. ایک سال بات پڑھی محمد والے میں. 1400 سال پہلے مولا امام سجاد علیہ السلام نے یہ رسالت الحقوق دیا ہے, چارٹر آف رائٹس, 1400 سال پہلے. اب اس کو پڑھیے آپ لوگ, خصوصاً ہمارے بچے, ہم لوگ سے معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ صرف مولویوں سے لینا چاہتے ہیں نالج. مولوی جو تھوڑا بہت دیتا ہے, آپ لوگ خود مولوی بنیے. نہیں بن سکتے تو ایک جملہ سنیے, دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. ماشاءاللہ, دین سب کی ذمہ داری ہے, صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم سب کی ذمہ داری. دین سب لوگ انتظام, اگر سب لوگ اپنا کام ادا کریں, جواب ادا کریں. لیجئے اسی دعا کا ایک ٹکڑا لیجئے, دعا مکارم الاخلاق کا, مولا امام سجاد علیہ السلام کا. اللہ اکبر. اللہم استعملنی فیما خلقتنی اللہ. پروردگارہ مجھے اس چیز میں استعمال کر لے جس چیز کے لیے تو نے پیدا کیا. Use me for the cause for which you created me. عجیب و غریب دعا ہے. یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے, پروردگارہ مجھے اس میں مثلا یہ مائک یہ کائم کے لیے میرے گلے میں تکلیف ہو نہ ہو, آسانی سے آپ کے کانوں تک آواز کام نہیں کیا. انہوں نے ادھر موڑا ادھر موڑا, دیکھو یہ لاؤ بیٹری ڈالو, پھر بھی کام نہیں کیا. مکانک کے پاس دو, وہاں بھی کام نہیں کیا. بس دوسرا بدلو بھائی. تو پہلا کیا ہو گیا کہ جب تک استعمال کے قابل تھا اس کو استعمال کیا. اللہ بھی جب تک اس کے رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. سیدھا فارمولا ہے, جب تک ہم اللہ کے رہیں گے اللہ ہم کو رکھے گا. اور نہ چاہے جہاں بھی ڈال دیں. اللہم استعملنی فیما خلقتنی اللہ. کائے کے لیے پیدا ہوئے ہم؟
روٹی کے لیے، پانی کے لیے، گاڑی کے لیے، یہ سب چیزیں مینز ہیں، ہدف نہیں۔ ہدف کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سنی مفسرین، شیعہ مفسرین براکٹ میں یعبدون سے مراد یعرفون، معرفت پروردگار کے لیے۔ معرفت ہو تو سجدوں میں مزہ ہے، معرفت نہیں تو سجدوں میں کیا مزہ ہے؟ ہزاروں سجدے بیکار، ایک معرفت کا سجدہ مقبول۔ ظالمین کے ہزاروں سجدے بیکار، ایک عادل کا ایک سجدہ مقبول۔ کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرج۔ تو یہ لوگ زندگی جو اہل بیت نے گزاری for the cause for which they were created، اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے، اس کے لیے انہوں نے پوری طرح سے پوری زندگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اسٹارٹنگ آف لائف کسی جگہ پڑھی ہے پورے معصومین ولادت کے ساتھ ہی سجدہ کرتے۔ پورے امام کی پہلی شناخت یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی سجدہ، بتایا تم سجدہ سیکھنے کے لیے آتے ہو، ہم سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ یہاں تک جو زحمت دی میں نے یہاں تک لانے کے لیے، پہلی چیز عجب، دوسری چیز تکبر، تیسری چیز حسد، چوتھی چیز بخل۔ بخل نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے بخیل ہیں بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتے، ایسے ایسے قصے۔ مجھے قصہ یاد آ گیا کہ صاحب جو ہے اپنے ایک دوست کو خط لکھے، اتنی اس کے پاس دولت ہے مگر بیوی کے پاس وہ اسٹور جو رکھا ہوا 2 گھنٹے لگتے صرف گرم ہونے کے لیے۔ وہ صاحب پی ایچ ڈی تھے۔ Do you know what is the definition of PhD؟ غصے میں بیچارہ دوست میں کا permanent head damage۔ غصے میں شاید بیوی بھی یہی بول رہی نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ خدا نخواست ایسا بولیے نہیں۔ جب انسان جب آپ اگر اس طرح سے نہیں استعمال ہو جس طرح سے کرنا چاہیے، جس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے، انسان بیوی بچوں کے ساتھ بخالت کرے تو اس کے پاس ملے گا کیا؟ اور اس میں جتنا وہ ہاتھ کھولے گا اتنا اللہ ہاتھ کھولے گا۔ تو پہلے گھر میں ہاتھ کھولیے، کوشش کیجیے، البتہ کہ بجٹ مینجمنٹ ہو۔ اسی امام سجاد کی دعا، وہ ابو حمزہ صومالی کا آخری ٹکڑا قیامت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد اس موضوع کے بعد آگے بڑھیں۔ اللہم انی اسألک، اچھا یہ دعا ابو حمزہ صومالی میں بھی ہے اور الگ سے رمضان کی دعاؤں میں سے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، پروردگارہ میرا ایمان میرے عقل کے ساتھ چلا، یعنی جذبات کے ساتھ نہیں، عقل سے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا صادقا، مجھے یقین صادق عنایت فرما۔ کیسا سرٹنٹی؟ حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، اتنا یقین ہو جائے میں کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا وہ دینا چاہیے۔ اس کے معنی نہیں کہ کوشش نہیں کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اسمارٹ آئیڈیا سے کوشش کرنا ہے۔ انسان محنت سے کم کماتا ہے، مائنڈ سے زیادہ کماتا ہے، کمانے کے بعد مزدوروں کے ساتھ ویسے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ عجیب و غریب دنیا ہو گئی ہے کہ میں سنگاپور گیا تھا تو ہمارے جس کے پاس تھے میرے رشتہ دار بچہ، 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ، اس کے بعد میری نگاہ کچن کے اندر پیچھے سے بھی ایک راستے کی پڑی، میں نے کہا یہ کیا کہا، پیچھے بھی ایک باقاعدہ ایک بیڈروم ہے، پورے جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں وہی فیسلٹیز وہاں پہ بھی ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پاس جو کام کرنے والی ہے، انسانیت ہے، اور ہمارے پاس محل ہے، سب کچھ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اور گھر میں انسان جو ہے باہر چپراسی بیٹھ کھڑا ہوا ہے، گرمی کی قیامت ہے، ایک فین بھی نصیب نہیں ہے، ایک چھوٹا اے سی نہیں لگا، ہم باہر کس جگہ جا رہے ہیں؟ انسانیت کون لے لیا؟ سنگاپور کو یہ مسلمان کنٹری نہیں ہے، لیا کس نے؟ کہاں سے لیا؟
لیجیے تاریخ اور شہزادی کے پاس جب فضا بن کے آئی تھی کیا کہا تھا؟ ایک دن تم کام کرو گی، یعنی تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم بھی تھکتی ہو میں بھی، یہ ہوا ہی باڈی کا حق. لیکن اپلفٹ کیسے کیا شہزادی نے، جو ہم لوگ کبھی نہیں تھے. کام کرنے والی کو ہم لوگ کلمہ نہیں سکھاتے، اسکول نہیں بھیجتے، کالج نہیں کرتے، مگر شہزادی نے فضا کو اتنا بڑھا دیا کہ اس سال تک بات کرتی ہے تو قرآن سے. ایک تو باڈی کا حق دلایا، دوسری اس کی اسپرچول ویلیو. سوال پڑھیے آپ لوگ ریوائو کریں، ہم لوگ ذرا سوچیں، ہم لوگ جو ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں. یہ لوگ انسان ہیں، انسانوں کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا، روز قیامت میں جواب دینا ہوگا. ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی تو ہماری غلطی ہے. تو عزیزان گرامی، بخل جو ہے ون آف دی بخل یہی ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہ دے، یہ بھی بخل. تو حسد کے بعد، بخل کے بعد اب جو چیز آج مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے غضب. غصہ. غصے کی پازیٹیو چیز ہے. انسان اگر پازیٹیو غصہ استعمال کرے، مولانا غصہ پازیٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جن کے میدان میں گئے دشمنان اسلام سے لڑا غصے میں. اچھی چیز ہے غصہ ہے، اچھی چیز ہے غصہ کرنا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. لیکن یہ غصہ بھی بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہ کلب. اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو. سیدھی چیز ہے. اسلام میں کتا ایز اے گاڈ رکھ سکتے ہیں آپ. ندیم رام زمینات میں رکھیے، ہرٹ کے لیے رکھیے، گھر کے باہر رکھیے، حفاظت کے لیے ندیم رام. اگر گھر کے اندر اس پہ ریسرچ ہونا چاہیے. کیوں قرآن نے نجس کہا، اسلام نے نجس کہا ہے، اس کی پیسٹیسائڈز کیا ہیں، ریسرچ کرنا چاہیے. ہماری نئی نسلیں بتانا چاہیے کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اسلام کے لیے ہارم کرتی ہے، اس کا سلائیوا، اس کا وجود، مگر استعمال کر سکتے ہیں ہم. شکار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسلام نے بتایا. علماء اخلاق جو مورل سائنس کے ٹیچرز ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ کتا یہ گھر نہیں ہے. جس گھر میں کتا ہو ملائک نہیں آتے، یہ کتا گھر نہیں ہے. کتا ہے غصہ، گھر ہے انسان کا وجود. جس کے اندر غصہ ہو اس کے اندر ملک. اللہ. اینگر جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس یعنی سکون نہیں ہوتا، ہمیشہ اینگری میں. میں بھی جوان تھا، مجھ میں بھی اینگر. جوان بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. چھوٹے بچے عموماً پوچھتے ہیں ہم سے مولانا واٹ از دی بیسٹ سولوشن فار اینگر. اینگر غصے کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ غصہ میرے اندر کی چیز ہے، مجھے ہی کریکٹ کرنا ہے، باہر والے کریکٹ نہیں کر سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے بک لے لیں. نمبر 1، غصہ آیا کب آیا؟ امی نے مجھے جب جگایا اٹھو اسکول کو. غصہ آیا کب آیا؟ شام میں سونے کے سے پہلے. دیکھیں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے وقت پہ. تو حساب لگانا چاہیے، اسیس کرنا چاہیے کہ میرا غصہ صحیح تھا یا نہیں تھا. نہیں تھا تو صحیح کرنا چاہیے، مجھے کب غصہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس سے کنٹرول کرنا ہے اپنے برین کو. اس لیے کہ باہر کے سائیکولوجسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو خود کرنا ہے. آپ کی بھی بات بیماری ہے. ہم لوگ کیمپ کو لے جاتے ہیں، سفر میں ہم لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں کیمپ کو، جوان بچوں کو 5 دن 6 دن گزارتے ہیں اور لیسنس کھیلنا کودنا. ہم لوگ جب اس مرتبہ گئے تو لاسٹ ٹائم پہ پہلا جو لیسن کیمپر نے جو دیا، اس نے کہا کہ یہاں بعض وقت جو ہے آپ کو ریچ آ جاتے ہیں، بلیک ویوز. بچے پورے سہم گئے. او مائی گاڈ. اس نے کہا کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ان سے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. پلین میں بیٹھے ابھی سنبھلے بھی نہیں ہیں، تو پہلی چیز یہ بولتے ہیں اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو یہ آکسیجن کا یہ نکلے گا. ارے یار کیوں یار ابھی ڈرے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈراتے کیوں؟ تو پتہ چلا مولوی بھی ڈراتا. سلوات پڑھیے محمد والا محمد. ڈراتا اس لیے
مت اختیار کرو, یاد رہو, فریش رہے تمہارے برین میں. تو پہلا درس پڑھا, there are bears here, پورے بچے صاحب کا یہاں پہ کالے ریچھ ہیں. if they attack, اگر وہ اٹیک کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اگر تم بھاگو گے اس کی اسپیڈ تم سے زیادہ ہے تو بھاگ نہیں سکتے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک مارے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ پلے ڈیڈ, مردہ ہو جاؤ. ہمت چاہیے پلے ڈیڈ کے لیے. ایک حدیث یاد آ گئی, مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. یہ دنیا یہ کالا ریچھ ہے جو ہم پہ حملہ کر رہا ہے, اس سے بچنے کا صلوات پڑھیے محمد. تو کتا حملہ کیا, کتا بھگایا, اب بھاگے تو کیا ہوگا؟ کتے کی اسپیڈ آپ سے زیادہ ہے. مگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے, کتا چاروں طرف گھومے گا, سن کے چلے جائیں. بھاگتے کا پیچھا کرتا ہے کتا, جو ڈٹ جاتا ہے اس کا پیچھا نہیں کرتا. اسی لیے اسلام میں کہ جب غصہ آ گیا اب تو بھی انسان نہیں ہو, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اب تمہارا اندر کا کتا بول رہا ہے, بیوی پہ غصہ کر رہے ہو, بچے سمجھنے کی کوشش کی. خیزات کو ختم کرنے کے لیے انسان کنٹرول میں رہے. جیسے ہی غصہ آیا فوراً ہی ذہن میں آیا حدیث کہ غصہ یہ میرا نہیں, اندر کا میرا کتا بول رہا ہے. فوراً ہی ایک ٹھنڈا گلاس پانی پی لیا, اپنی سچویشن بدلی. بیٹھا ہے تو کھڑا ہو گیا, کھڑا ہے تو بیٹھ گیا. جیسے وہ سچویشن بدلے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, یعنی کتا چلا جائے گا, تو پھر وہ انسان بن جائے گا. ایک سلوات پڑھیے حکومت والا. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, اسے ڈویبل کر سکتے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہے, اور نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پشیمانی ہے. یہ غصہ. چھٹویں چیز کل ایک ہی باقی رکھوں گا. چھٹویں چیز ہے ہیرس, لالچ. دو چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنا بعض بار ذرا سا مشکل ہے. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسٹرائیو ہارڈ, اچھا بزنس کرو, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو, کیا روکتا ہے اسلام؟ پھر لالچ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ ہے اصول تربیت دینی سے ہٹ کر کمانا. جو اسلام نے جو تربیت کی ہے انسانی, مثلا اس کی پرائز ہے 1000 روپیہ. دکان میرے پاس ہے مائک کی, 1000 روپیہ بڑا. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پانی دشمن کو پلاتے, جو مارنے کے لیے آئی ہے اس پوری فوج کو نہ صرف ان کو پلاتے, ان کے جانوروں کو پلائے. تاریخ کہتی ہے کہ ہور کا یہ جو تھا پلا آیا تھا, اے حسین ہزار جان. ایک شخص اتنا پیاسا تھا, جب پانی پلا رہے تھے مشق میں, وہ لوگ پانی پی رہے تھے, وہ لرز رہا تھا ہاتھ اس کا. امام نے سینے سے سر کو لگایا. سوچ سکتے کہ دشمن کے فوجی کے سینے کے سر سے لگایا اور اس کے ہاتھ کو سنبھالے, گھبرانے تجھ کو پانی ملے گا, پانی پی لے. آج اور اس کے بچے العطش, اس کے بچے پکارے بھوک, اس کے بچے پکارے العطش. کتنا کانٹرڈکشن ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ہم لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں,
ہر امام جانے سے پہلے آنے والے امام کو انٹروڈیوس کیا، اس کے ہاتھ میں امامت دی، یا گویا میری آج کل کی زبان میں آفس آف امامت کو ہینڈ اوور کیا، آخری لمحہ۔ جس عالم میں سید سجاد امامت لے رہے ہیں، جس عالم میں امام حسین دے رہے ہیں، ایسے عالم میں کسی امام نے ایسے امامت نہیں دی، کسی امام نے ایسے امامت نہیں لی۔ سید سجاد کے سامنے آئے، شانہ ہلایا، سید سجاد کہتے ہیں کہ ایک سفید طائر تھا جو میرے سرانے بیٹھا تھا، میں نے پوچھا این عامی العباس، بابا یہ کیا عالم ہے، ریٹ سفید ہو چکی ہے، لباس میں خون کے دھبے، کیا چچا عباس نہیں ہے؟ یعنی عباس ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا تھا۔ قد قتل شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر سید سجاد نے پوچھا این اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ یا قد قتل، امام سمجھ گئے فہرست پوچھے گا۔ ایک جملہ کہوں گا، حضور اگر خدا نہ خاصا کسی کی جوان کا انتقال ہو جائے، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں جلدی مت بول، اس کا باپ کو بیٹا مر گیا، ہو سکتا ہے اس کے دماغ پہ اثر ہو، اللہ ہر گھرانہ۔ سید سجاد لسٹ پوچھنے والے ہیں، امام نے ایک جملے میں پورے عاشور کے مسائل بیان کر دیے، بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے۔ پلٹ کے مدینہ جانا، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پینا، جب بھی گلاس میں پانی آیا وہ پیاسا یاد آ گیا، تو ہم کو 1400 سال بعد یہ اثر ہے جو بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا تھا، کربلا کا رخ کرتے تھے، یا بتا اے پیاسے بابا، اجرکم علی اللہ۔ ایک روایت، اس کے بعد زحمت تمام۔ ہم جو دبائی زمانہ جاتے تھے وہاں پر ایک عالم تھے، اسی پنجاب کے بہت قابل اور معرفت اللہ خواہی کی شاگردوں میں سے صادق علی شاہ صاحب، اگر کوئی جان پائے انشاءاللہ۔ انہوں نے ایک روایت پڑھا اور میں نے ان سے اجازت لی۔ ایک روایت میں، بلکہ مولا امام کا زمانہ کے لیے ہے، اے میرے جد، میں آپ پر دن اور رات روتا ہوں، نہ صرف روتا ہوں، اب میرے پاس آنسو نہیں نکلتے، خون نکلتا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میں جو اب آنسو نہیں روتا بلکہ خون روتا۔ ایک روایت میں کہ امام سجاد کے آنکھوں سے خون نکلتا۔ صادق علی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث کو ہم نے، یہ روایت کو لے کر کہ میرا ایک کلاسمیٹ، ہم مباحث دونوں پہنچے آقا حکیم کا زمانہ، قال اللہ مقام، اتباع سے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کتاب کو سامنے رکھا۔ یہ روایت ہے کہ امام سجاد کے سامنے امام جب بھی گریا کرتے تھے وہ آنسو نہیں بلکہ خون سے گریا کرتے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا روایت ہے، کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو صادق علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ حدیث کا روایت کا پوچھا، منقلب ہو گئے حالات، بہت منقلب ہو گئے، بے
بے چین ہو گئے، چہرے سے غم و اندو کے آثار نمودار ہوئے، جیب سے رومال نکالا، آنکھوں سے لگایا، اب جب بازو پہ دیکھا تو ہم نے دیکھا 2 خون کے دھبے تھے، ایک آیت اللہ، ایک مرجع، ذرا صحیح تصور کرتا ہے کہ